सीसीडी जिस तरह से पूरे पंजाब में कार्रवाइयाँ कर रही है, लगता है कि इसके सिवा मुजरमों को काबू करने, जुराइम का ख़ात्मा करने के लिए और कोई चाराकार रह नहीं गया था। अब तक की जो पुलिस की तरफ से, सीसीडी की तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, उसके मुताबिक 100 से ज़्यादा मुजरमों को मार दिया गया है और सारे के सारे मुबैना तौर पर, मुबैना का मतलब यह है कि ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है, कोई डॉक्यूमेंट्री इस हवाले से शवाहिद और सबूत नहीं है, इसी को फिर मुबैना तौर पर कह दिया जाता है। तो मुबैना तौर पर मुकाबलों में 100 से ज़्यादा जो इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके मुताबिक जुराइम पेशा अफराद मारे जा चुके हैं। इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो मारे जा चुके हैं जो डकैती के दौरान ज़्यादती यानी ख़वातीन के साथ बेहुरमती के मामलात में मुलव्वस थे। ऐसे लोग तो बिल्कुल भी काबिल मुआफ़ी नहीं हैं, उनसे रूरियात तो की ही नहीं जा सकती। इसके साथ साथ ऐसे भी हैं जिन्होंने डकैती के दौरान कत्ल किए और फिर इसके बाद मनशियात फरोश भी आ जाते हैं। मनशियात पीने वाले भी कहीं कहीं पे सुना है कि चुके जा रहे हैं। इसके अलावा चोरियों में मुलव्वस, इसके अलावा ऐसे मुजरमों को भी पकड़ा जा रहा है और फड़काया भी जा रहा है जो चोरी चुकारी में भी मुलव्वस हैं, लेकिन जिन पर एक बड़ी तादाद में पर्चे मौजूद हैं। छोटे मोटे चोरों पर तो अभी तक उस तरह से हाथ नहीं डाला जा रहा जिस तरह से बड़े चोरों को और रस्सागीरों को पकड़ा जा रहा है। बहुत से रस्सागीर, डाकू, चोर ऐसी सूरत हाल देख के पुलिस को इस तरह से बुरुए अमल देख के, पुलिस को इस तरह से फ़ाल और मुतहर्रिक देख के, या तो वो चोरियों चुकारियों से, डकैतियों से, बड़े बड़े वारदातों से तायब हो चुके हैं या फिर इलाका छोड़ चुके हैं। इनकी तरफ से पुलिस के पास जाके माफ़ियाँ भी मांगी जा रही हैं और कुछ लोगों को माफ़ भी किया जा रहा है, लेकिन सारे के सारे लोगों को नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तौबा तायब की, उन्होंने कहा कि आइंदा हमारे बाप की तौबा, अगर हम ऐसा कोई काम कर जाएं, इसके बावजूद भी उनको पार कर दिया गया। शायद उनके जुराइम ही इतने बड़े थे। बाकी जिनको पार किया जाता है, सुना यह गया है कि तसल्ली कर ली जाती है कि वाकई इस बंदे ने ऐसा ही किया है। अगर अदालतों की तरफ देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि कानून को कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। अगर अदालतों की तरफ देखा जाए तो कितने हैं जिनको अदालतों की तरफ से सजाएं हो चुकी हैं और कितनों को सजा हो सकती है, और हमारी अदालतें कितनी ज़्यादा जुर्रतमंद हैं। हमारी अदालतें दहशत गर्दी के मुकदमात बड़ी तेज़ी से निपटा देती हैं और दहशत गर्दों को सजाएं भी सुना देती हैं, लेकिन कैसे दहशत गर्दों को, ऐसे दहशत गर्दों को जो 9 मई में मुलव्वस होते हैं, लेकिन जो असल दहशत गर्द हैं उसके हवाले से जैसे ही इनसे ज़्यादा दहशत गर्दी की अदालत में केस जाता है तो जज साहब की तरफ से माजरत कर ली जाती है। ऐसे मामलात के लिए फिर सीसीडी ना बनाई जाए तो फिर और क्या बनाया जाए। बात हम कर रहे थे कि लोग किस तरह से भागते हैं जब उन पर कड़ा हाथ डाला जाता है, मौत सामने नजर आती है, फिर तौबा करते हैं, अपने जुराइम की माफ़ी मांगते हैं। ये सारा कुछ उस वक्त तक होता है जब ऑपरेशन जारी होता है। जैसे ही ऑपरेशन में थोड़ी सी नरमी आती है या ऑपरेशन बंद हो जाते हैं, ये फिर खुम्बियों की तरह ज़मीन से निकलते हैं, उगते हैं, और जहाँ से इन्होंने जुराइम का सिलसिला छोड़ा होता है वहीं से फिर शुरू कर देते हैं। देखना यह है कि सीसीडी कब तक चलती है। जब तक भी चलती है, बहरहाल वो जो काम कर रही है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जुराइम का और बड़े बड़े मुजरमों का इसी तरह से ख़ात्मा हो सकता है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक घर में 6 डाकू दाखिल होते हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं, और ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो बताइए ऐसे दरिंदों के साथ फिर क्या सलूक होना चाहिए। आपके सामने हमने जो पुलिस की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, जो लोग मुकाबले में मारे गए हैं, वो भी रखनी है, लेकिन इससे पहले ये बात करते हैं कि किस तरह से जब कड़ा हाथ पड़ता है, आनी हादसों से निपटने की कोशिश की जाती है, तो कैसे मुजरम फिर भागते हैं, कैसे अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिशें करते हैं। अयूब खान के दौर में चले जाते हैं। अयूब खान की तरफ से मार्शल लॉ को कंटिन्यू किया गया। मार्शल लॉ तो सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में लगा था, अयूब खान ने उनको घर भेजा और टेक ओवर कर लिया। इनका मार्शल लॉ इंतहाई ज़्यादा सख्त था
اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے تو لوگوں نے اپنے نوٹ جو ان کی غیر قانونی کمائی تھی پتہ چلا کہ وہ ان کی طرف سے کھیتوں میں پھینک دیے گئے کیونکہ حساب دینا مشکل ہو رہا تھا۔ اور اس دور میں یہ بھی پتہ چلا کہ کئی خواتین اپنے گھروں کو واپس آ گئیں جو بھاگ کر شادی کر چکی تھی، جن کے اپنے بچے بھی تھے، وہ بچوں سمیت اپنے گھروں کو واپس آ گئیں۔ یہ ڈر ہوتا ہے حکومت کی رٹ کا کہ حکومت کس طرح سے ان کے ساتھ نمٹے گی۔ اور پھر گھر کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ آج کل پنجاب میں ڈکیتیاں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ مصطفیٰ کھر کی طرف سے بھی بڑے بڑے ڈکیتوں کو ان کے سرپرستوں کو مقابلوں میں پار کر دیا گیا تھا۔ تو اس دور میں بھی غلام مصطفیٰ کھر کے دور میں بھی یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، گورنر پہلے تھے، بعد میں وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ یہ 1971 کے بعد کی بات ہے۔ پنجاب میں چوریوں کا، ڈکیتیوں کا بالکل خاتمہ ہو گیا تھا۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب سختی ہونے والی ہے، ذرا آ جاتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے اور بھی کئی اقدامات کیے گئے اور ان کے دور میں اصلاحات کمیٹیاں بھی بنی تھیں۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ چلے گا، اس کو بھی پکڑا جائے گا، تو لوگ بھاگے بھاگے مسجدوں میں جانے لگے اور کمیٹیوں کے جو سربراہان بنائے گئے تھے، دیہات میں بنائے گئے تھے، گلی محلوں میں بنائے گئے تھے، ان کے پاؤں پڑ گیا کہ ہمارا نام نہ دیجیے گا، ہم تو 5 وقت کے نمازی بن چکے ہیں۔ بہرحال صلاۃ کمیٹیاں کچھ عرصے کے لیے بروئے کار رہیں اور مساجد نمازیوں سے بھری رہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جب زیادہ سختی ہوتی ہے تو لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اعظم نیر تارڑ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ کڑی سزاؤں سے جرائم ختم نہیں ہوتے، تو ان کو یہ بتانا ہے کہ جناب وزیر صاحب کڑی سزاؤں ہی سے جرائم ختم ہوتے ہیں۔ کس طرح سے پنجاب سے جرائم کا خاتمہ ہو گیا جب CCD نے مجرموں کے پھٹے چک دیے۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ CCD معرض وجود میں آنے کے بعد سے 27 جولائی تک کتنے لوگوں کو ٹھکانے لگا چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ CCD تھانوں نے 22 اپریل سے 27 جولائی تک 85 مبینہ مقابلے کیے۔ CCD نے ایک رات میں 2 مرتبہ 7 ملزمان مبینہ مقابلوں میں ہلاک کیے۔ یہ بات ہو رہی ہے 27 جولائی کی، لیکن آج 9 اگست ہے تو 9 اگست تک 100 سے بلکہ 200 کے قریب ایسے لوگوں کی تعداد ہو چکی ہے جن کو مقابلے میں پار کیا گیا ہے۔ CCD کے مبینہ مقابلوں میں تمام اہلکار گاڑیاں محفوظ رہیں۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے لاہور میں مقابلہ 22 اپریل کو CCD کوتوالی نے کیا، ہدایت اللہ مارا گیا۔ 24 اپریل کو AVLS اقبال ٹاؤن کے ساتھ مقابلہ میں اللہ رکھا مارا گیا۔ 26 اپریل کو AVLS اقبال ٹاؤن سے مبینہ مقابلے میں آصف خان مارا گیا۔ 27 اپریل کو 3 پولیس مقابلے چوہنگ میں شہزاد، نشتر میں ارشد، کوتوالی میں اظہر ہلاک ہوا۔ 28 اپریل کو محمد عمران کاہنہ میں مارا گیا۔ صدر کے علاقے میں حامد علی، ظفر اقبال مقابلے میں ہلاک ہوئے۔ 30 اپریل کو کاہنہ کے علاقے میں عرفان نامی ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ 3 مئی کو CCD ماڈل ٹاؤن کے ساتھ مبینہ مقابلے میں سیف علی نامی ملزم ہلاک ہوا۔ 4 مئی کو کاہنہ میں عدیل AVLS اقبال ٹاؤن سے مقابلہ میں ملزم طاہر ہلاک ہوا۔ 7 مئی کو ہونے والے مقابلے میں شیر خان کاہنہ کے علاقے میں مارا گیا۔ 14 مئی کو 2 مقابلے ہوئے، زبیر اور اکرم نشر کے علاقے میں ہلاک ہوئے۔ 16 مئی کو 2 مقابلوں میں محمد قاسم اور تسلیم عباس ہنجروال کے علاقے میں مارے گئے۔ 18 مئی کو نشتر میں 2 ملزمان شبیر احمد اور نواز مقابلے میں پار کر دیے گئے۔ 20 مئی کو CCD سول لائن سے مقابلے میں ملزم طاہر شاہ ہلاک ہوا۔ 21 مئی کو رائے ونڈ میں عامر شبیر اقبال ٹاؤن میں ملزم شوکت مقابلے میں مارے گئے۔ 23 مئی کو سندر کے علاقے میں مقابلے میں نصیر نامی ملزم مارا گیا۔ 26 مئی کو 27 مئی کو ماڈل ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن پولیس سے مقابلے میں ایک ملزم ہلاک ہوا۔ 29 مئی کو چونگ میں ننکانہ کے رہائشی ملزمان اللہ رکھا، نوید اور اکبر کو مار دیا گیا۔ 29 مئی کو صدر کے علاقے میں 3 ملزموں کو مقابلے میں مارا گیا۔ 31 مئی کو کانا میں ہونے والے پولیس مقابلے میں آصف مارا گیا۔ 1 جون کو کانا ہی میں عثمان بٹ کو مقابلے میں پار کیا گیا۔ 2 جون کو ٹاؤن شپ میں 1 ملزم، کانا میں ملزم اسلم شاہ کو مقابلے میں مارا گیا۔ 3 جون کو چونگ میں ناظم شاہ نامی ملزم مارا گیا۔ 14 جون کو ہونے والے مقابلے میں ناصر اقبال ڈوگر کاہنہ میں ہلاک ہوا۔ 20 جون کو 2 ملزم اصغر اور طارق CCD ماڈل ٹاؤن کے مقابلے میں مار دیے گئے۔
ان دونوں کا تعلق فیصل آباد سے بتایا جاتا ہے۔ 21 جون کو ہیر میں وقاص مسیح، علی رضا اور علامہ اقبال ٹاؤن کے ہاتھوں مارے گئے۔ 22 جون کو ساندہ میں CCD اقبال ٹاؤن کے ساتھ مقابلے میں علی حیدر نامی ملزم مارا گیا۔ 28 جون کو 2 ملزمان نشتر کے علاقے میں مقابلے میں پار ہوئے۔ مقابلے میں مارے گئے ملزمان شاہ گینگ، فیصل آباد کے حماد شاہ اور نالین شاہ تھے۔ 30 جون کو اسلام پورہ پولیس کے مقابلے میں 2 ملزم لودھراں کا آسم اور وہاڑی کا کیسر مارا گیا۔ 2 جولائی کو باپ بیٹا فضل الرحمان اور امیر باز کہنا طاہر نامی ملزم شاہدرہ میں مارا گیا۔ 3 جولائی کو CCD کینٹ سے مقابلے میں حسنین، سول لائن میں دلاور اور عابد مارے گئے۔ 4 جولائی کو کہنا میں محمد شبیر اور کوتوالی میں مقابلے میں نوریز بھٹ اور محسن ہلاک ہوئے۔ 5 جولائی کو اقبال ٹاؤن سے مقابلے میں محمد شہزاد مارا گیا۔ 8 جولائی کو محمد خالد مارا گیا۔ اسی طرح سے 10 جولائی کو اسلام پورہ میں نصیب، شاہدرہ میں شہزاد مقابلے میں پار کر دیے گئے۔ 11 جولائی کو نواب ٹاؤن کے علاقے میں مقابلے میں قاسم نامی ملزم مارا گیا۔ 12 جولائی کو کانا میں 2 ملزم شاد باغ میں مقابلے میں دلشاد مارا گیا۔ 14 جولائی کو بادامی باغ میں ہونے والے مقابلے میں عرفان مسیح کو ہلاک کیا گیا۔ 18 جولائی کو نواں کوٹ میں قاسم نامی ملزم پار کیا گیا۔ 20 جولائی کو چونگ میں 6 CCD کوتوالی سے مقابلے میں 1 ملزم ہلاک ہوا۔ 24 جولائی کو صدر میں انور ملنگی، ماڈل ٹاؤن میں صالح مسیح مارا گیا۔ 25 جولائی کو اکاڑا سے تعلق رکھنے والا ملزم مشتاق مقابلے میں پار ہوا۔ 26 جولائی کو اقبال ٹاؤن ڈویژن سے مقابلے میں ملزم علی احمد ہلاک ہوا۔ سول لائن مقابلے میں ملزم غلام دستگیر مارا گیا۔ 27 جولائی کو CCD اقبال ٹاؤن نے مقابلے میں امتیاز کو ہلاک کیا۔ 27 جولائی ہی کو ملزم تنویر ہلاک ہوا۔ یہ 27 جولائی تک کی رپورٹ ہے۔ CCD نے دعویٰ کیا کہ مارے گئے 85 ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ یہ تو 85 27 جولائی تک مارے گئے۔ اس کے بعد بھی مقابلوں کا مارے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ نبیل عرف کتی بلکہ نبیل عرف بلی یہ فیصل آباد کا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 سے زائد یہ قتلوں میں ملوث تھا۔ اس کو بھی مقابلے میں پھڑکا دیا گیا۔ ویسے انسانوں کے لیے پھڑکایا جانا لفظ استعمال کرنا معیوب ہے، لیکن جس طرح کے ان کے کارنامے ہیں، جس طرح سے یہ کرتے رہے ہیں، خواتین کے ساتھ یہ زیادتی کرتے رہے، ڈکیتی کرتے رہے، تو ان کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔